آپ کے ہاں اللہ کی تعریف میں جو کلام ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد پڑھو بھئی، کیا مطلب اللہ کی تعریف کرو؟ اور میں اگر کہہ دوں نبی کی حمد پڑھو تو لوگ کہیں گے دیکھو ہم تو اللہ کی ہوتی ہے، نبی کی تو نعت ہوتی ہے، مدح ہوتی ہے، جبکہ نبی کے نام کا مادہ ہی حمد ہے۔ مگر کچھ لوگوں کو یہ ہضم، میں قرآن سے ہضم کرواؤں گا۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں چاہتے ہیں اس پر ان کی حمد کی جائے۔ حمد کے معنی وَيُحِبُّونَ، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو وہ کرتے ہیں اس پر ان کی حمد کی جائے۔ تو لوگوں کے لیے تعریف کا لفظ آ رہا ہے تو حمد کا لفظ آیا ہے، نبی کی تعریف میں حمد کیوں نہیں بول سکتا میں، جبکہ ان کے نام کا مادہ ہی حمد ہے۔ اور اب ایک بات اور سن لو، نبی کی حمد خدا ہی کی حمد ہے، کیونکہ نبی کو نبی کس نے بنایا ہے؟ شان کس نے دی ہے؟ تعریف والا کس نے بنایا ہے؟ تو نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ نہ، اس کا بھی ذکر میں قرآن سے سناؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، محبوب تیرے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا۔ نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اونچی کہیں اللہ۔ نعت پڑھتے ہیں نبی کی، ذکر کس کا ہے؟ درود بھیجتے ہیں نبی پہ، ذکر کس کا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ، کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ ابو جہل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ جو ابو جہل تھا مکے میں، جو اپنے آپ کو دانائی والا کہتا تھا، ابو الحکم کہتا تھا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے ساتھیوں کو جمع کیا۔ میری نظر نہیں گئی گھڑی پہ، اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے، بہرحال پوری کر لوں یہ بات۔ اس نے ساتھیوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا یار تم لوگ واقعی بڑے بے وقوف ہو، وہ نبی سچ کہتا ہے۔ وہ ساتھی کہنے لگے آج اس نبی کی تعریف کر رہے ہو، ہمیں برا کہہ رہے ہو، خیریت ہے؟ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہو، پاگل کہہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ نبی سچ کہتا ہے، تم لوگ بڑے بے وقوف ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہ اس کو محمد بھی کہتے ہو پھر اس کی برائی کرتے ہو؟ تم لوگ بے وقوف نہیں ہو تو کیا ہو؟ کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس میں تو برائی ہوتی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں برائی، اس میں عیب نہیں ہوتے، اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر برائی بھی کرتے ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے، پھر کیا کریں؟ ان کا یا برائی کرنا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ کافر کہہ رہا ہے جو محمد ہے اس میں کوئی عیب 14ویں صدی کے مفتیوں کو نہیں سمجھ آیا، اس کو سمجھ آ گئی اتنی بات کہ جو محمد ہے اس میں کوئی عیب۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو پھر کیا کریں؟ برائی تو کرنی ہے، برائی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا پھر محمد کہنا چھوڑ دو۔ ان کا اگر ہم جا کے یہ کہیں گے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو وہ جب تک تعین نہیں ہوگا، نام نہیں ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ نام تو لینا پڑے گا۔ انہوں نے سوچ سوچ کے ایک نام بنایا مزمم، جس کی بہت برائی کی جائے۔ محمد کی تو بہت زیادہ تعریف، اور مزمم جس کی بہت زیادہ برائی کی۔
انہوں نے مزمم نام سوچ لیا، باہر آ کے کہنے لگے مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے۔ صحابہ نے سنا، حضور کے پاس آئے، حضور یہ پہلے نام لیتے تھے، اب انہوں نے یہ لفظ کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ناراض کیوں ہو رہے ہو، خوش ہو جاؤ، میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، رب کو پسند نہیں تھا، اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا، میرے نام سے برائی کو۔ اور یہ کسی مزمم کی باتیں کرتے ہوں گے، وہ ہوگا ایسا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی؟ نبی پاک کے تو نام کا مادہ ہی حمد ہے، اور نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟